ये है इजाज़ी ऑफिशियल। यहाँ आपको हमदो नात और तकारी देखने को मिलेगी। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أو كما قال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كريما ببخشائب الحالمة كريما ببخشائب الحالمة کہ ہستم اسیر کمند ہوا ندائے مغیرز تو فریاد رس ندائے مغیرز تو فریاد رس تو ہی عاشیارہ خطا بخش بس نگہدار مارا ذرائع خطا نگہدار مارا ذرائع خطا خطا در گزارو صواب نما. عرش و کرسی سے بالا ہے نام آپ کا
سے بالا ہے مقام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہے، آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہے۔ وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا۔ آپ جیسا کوئی اس زماں میں نہیں، آپ جیسا کوئی اس زماں میں نہیں، اس زمین میں نہیں، آسماں میں نہیں۔ حسن صورت عجب، حسن سیرت عجب، حسن صورت عجب، حسن سیرت عجب، پھر عجب اس پہ حسن کلام آپ کا کہ آپ ہیں زینت بزم کون و مقام، کہ آپ ہیں زینت بزم کون و مقام، کہ آپ ہیں رونق محفل کن فقام۔ فرش سے عرش تک اور شرق سے غرب تک، فرش سے عرش تک اور شرق سے غرب تک کہ نور پھیلا ہوا ہے تمام آپ کا۔ اور کیوں جچے میری نظروں میں شان کہیں، اور کیوں جچے میری نظروں میں شان کہیں، سطوت قیصری شوکت سنجری۔ ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، کہ ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، آپ ہیں آقا میرے میں غلام آپ کا۔ ہر نمازی کی التحیات میں، ہر نمازی کی التحیات میں آپ کا تذکرہ بعد ذکر خدا۔ ہر مؤذن کی میں نے اذا میں سنا، ہر مؤذن کی میں نے اذا میں سنا، ایک اللہ کا نام، ایک نام آپ کا۔ اور کیوں میں مانوں کسی اور دستور کو، اور کیوں میں مانوں کسی اور دستور کو، کیا میں جانوں کسی اور منشور کو، کیوں میں مانوں کسی اور دستور کو، اور کیا میں جانوں کسی اور منشور کو۔ نظاموں میں سب سے اعلیٰ نظام آپ کا، کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب آپ کی۔ شب مگر ایک عجب معجزہ ہو گیا، گرچہ اعجاز ہے عاصیوں پر خطا، گرچہ اعجاز ہے عاصیوں پر خطا، شب مگر ایک عجب معجزہ ہو گیا۔ خواب میں روح انور نظر آ گیا، خواب میں روح انور نظر آ گیا، سو گیا لیتے لیتے جو نام آپ کا۔ سب کہے صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ ضمیر احترام حضرات علماء کرام، بزرگان دین، معزز سامعین، بڑوں اور بزرگوں، پیارے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، کافی دیر سے ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ کبھی اللہ کی بات سنتے ہیں، کبھی رسول اللہ کی بات سنتے ہیں، کبھی کلام اللہ سنتے ہیں، کبھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو مستقل سن رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دل کی گمراہ گہرائیوں میں اس عظمت، شان و شوکت کو جما دے، اور اللہ تعالی ہمیں شب و روز اخلاص نیت
نیت کے ساتھ عمل کی توفیق سے بھی مالا مال فرما دے۔ کئی سال سے مسلسل آپ کی محبتیں اور ہمارے سرپرست محترم حضرت محترم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شفقتیں میرے ساتھ ہیں کہ آپ کے درمیان مجھ جیسے نادارہ طالب علم کو حکم فرما دیتے ہیں، میں حاضر خدمت ہو کر ٹوٹا پھوٹا سبق سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مکمل عمل کرنے والا بنا دے۔ بزرگان دین، معزز سامعین اعظام، آپ مستقل یہ نیت کر کے بیٹھا کریں کہ اللہ کا گھر ہے، جتنی بھی دیر آپ اس میں بیٹھے، نمبر 1 اعتکاف کی نیت سے بیٹھے، اور نمبر 2 جو کہا جائے اس کو دھیان سے عمل کی نیت کے ساتھ میں سنا جائے، تو پھر انشاءاللہ یہ بیٹھنا، یہاں رہنا ہماری زندگی کا قیمتی سرمایہ اور سامان بنے گا انشاءاللہ۔ بزرگان محترم، میں نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ 3 پارے سے ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ تلاوت کی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقدس فرمان ذکر کیا۔ اس کے تحت چند باتیں عرض کرنی ہے جو ہماری زندگی کا قیمتی سامان ہے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے دلوں میں جگہ دینی ہے، دیکھیں انشاءاللہ۔ اچھا، ایک مرتبہ آپ میرے کہنے سے استغفر اللہ پڑھیں، ایک مرتبہ آپ میرے کہنے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا بھائی صاحب نے۔ ایک مرتبہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں۔ اب آپ ذرا سا قریب آ جائیں۔ اگر آپ نے یہ کلمات دل کے ساتھ پڑھے ہوں گے تو آپ آگے آ جائیں گے، اور اگر دل سے نہیں پڑھے ہوں گے تو جہاں بیٹھے وہیں بیٹھے رہ جائیں۔ اگر آپ نے دل سے پڑھے ہیں تو ضرور آپ آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فرما بردار لوگ ہیں، فرما بردار لوگ ہیں، فرما بردار لوگ ہیں۔ اللہ تعالی اس ادارے کے ساتھ ساتھ حضرت محترم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ دراز فرمائے۔ آپ کی بستی کے اندر جوانی سے لے کے بڑھاپے تک کی زندگی کو لگا دیا، بولو لگا دیا کہ فراغت کے بعد دارالعلوم سے جو رخ کیا وہ اجراڑے کا نہیں کیا، جمودے کا کیا۔ آپ سے محبت ہے کہ نہیں ہے بتاؤ؟ ہے، کتنی محبتیں ہیں کہ جوانی ساری آپ کے حوالے کر دی اور اب بڑھاپا ہے۔ آپ رات و دن دعا کیا کریں، ہمارے حضرت محترم صاحب نے آپ کو بہت کچھ دے دیا۔ میں یہ کہوں 10 بچے، 100 بچے، 1000 بچے دیکھیے پانی کرتے نہیں، میں تو یہ کہوں گا اس سے بڑا میری نظر میں کوئی کلمہ میری زبان پر نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ اپنی زندگی کا سرمایہ آپ کے حوالے کر دیا۔ بولو کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ تو بولو لائق ادب ہے، لائق احترام ہے۔ ویسے تو محبت اپنے باپ سے زیادہ ہونی چاہیے، مگر جو علم دین کا سکھانے والا ہو اس سے محبت باپ سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ 3 باپ ہوتے ہیں کتنے؟ دیکھو میری عادت میں ساتھ ساتھ جڑوا تھا، اس سے سبق یاد ہو جاتا ہے سننے والے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچ جاتے ہیں، لاپرواہی سے بچ جاتے ہیں۔ کتنے باپ ہوتے ہیں ہر شخص کے؟ 3 یاد رکھنا۔ نمبر 1 وہ جس سے پیدا ہوا، نمبر 1 وہ جس سے پیدا ہوا، اور نمبر 2 وہ کہ جس نے اپنی بیٹی کو اس کے نکاح میں دے دیا۔ 2 بات ہو گئے۔
اور تیسرا بات وہ ہے جس نے علم دین سکھا دیا، جس نے علم دین سکھا دیا۔ سب سے قیمتی بات کون سا ہے اس میں؟ کہنا پڑے گا اللہ کے گھر کے در و دیوار کو گواہ بنانا پڑے گا۔ سب سے قیمتی بات کون سا ہے؟ علم دین سکھایا، جس نے ہمیں علم دین سکھایا۔ اب آپ اس سے وجہ پوچھے تو بتا دو، نہیں تو آگے بڑھو۔ بتایا دیکھو، جس کی کمر سے، جس کی پیٹھ سے ہم پیدا ہیں، اس نے ہمیں بھوگ کھلایا، وقت پر کھلا دیا، اور وقت پر ہمیں سلا دیا، وقت پر ہمیں اٹھا دیا۔ عید بقر عید آئے، نئے کپڑے پہنا دیے، بولو یہ نہیں کر رہا ہے؟ صرف ہمارے تن کو سدھار رہے، کہنے کو سدھار رہے۔ اب تو اگر نہیں بولے تو میں سوچوں گا حضرت محترم صاحب سے دور ہے۔ اس باپ نے کیا کر دیا؟ تن کو سدھار دیا، اور جو آپ کو الف با تا سا پڑھا رہا ہے، یہ آپ کا وہ قیمتی لاجواب باپ ہے کہ جس نے آپ کی آخرت کو سنوار دیا۔ اب بتاؤ، من تن کو سنوارنے والا قیمتی ہے کہ من کو سنوارنے والا قیمتی ہے؟ اس نے من کو سنوار دیا، آپ کی آخرت کو سنوار دیا، تو یقیناً بہت بڑا احسان ہے آپ کے اوپر، پورے علاقے کے اوپر۔ کتنے بے شمار استاد، قاری، عالم پیدا ہو کر جگہ پر جگہ علم دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، آپ کا حصہ اس میں شامل ہے، اور آپ سے بڑا اس میں حصہ حضرت محترم صاحب ہے، دامت برکاتہ العالیہ کا ہے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ زیادہ احترام تو آپ کرتے ہیں، مگر آج سے اور زیادہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال بزرگ عالمین، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خالق و مالک، ہم سب کا رازق، اس کے اندر بڑے واضح انداز میں کھل کر کے بالکل پردے سے باہر، اشارتاً کنایتاً نہیں بلکہ صراحتاً وضاحتاً اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط بنانا چاہتے ہو، اپنے خالق و مالک کو اپنی آنکھوں میں، اپنے دل میں، اپنے جگر میں، اپنی زندگی میں، اپنے کان میں، اپنے دل و دماغ میں اتارنا اور بسانا اگر چاہتے ہو، اللہ کا تقرب اگر چاہتے ہو، جنت کے حقدار اور ٹھیکیدار اگر بننا چاہتے ہو، اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کا ارادہ کرتے ہو تو آؤ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ کیسا پیارا خالق، کیسا پیارا مالک ہے، محبت کرنے کو بھی بتا دیا اور محبت کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ کیسا پیدا کرنے والا ہے، کتنا اپنے بندے پر رحم و کرم کی بارشیں کرنے والا ہے، ایسا کوئی نہیں پوری کائنات میں نہیں ہے جو ہمارے گناہوں کو دیکھتا ہے، ہماری جنت، ہماری خدمت، ہمارے سفر، ہمارے ادب، ہمارے ظاہر، ہمارے باطن، ہمارے خیالات، ہمارے افکار، ہمارے قول، ہمارے افعال، ہماری ساری چیزوں سے واقف ہے۔ ہمارے دل میں کتنی سیاہی ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن میرا رب جانتا ہے۔ ہم یہاں کس ارادے سے بیٹھے ہیں میں نہیں جانتا، سب نہیں جانتے مگر رب جانتا ہے۔ ہمارا آئندہ کیا ارادہ ہے کوئی نہیں جانتا، ماں بھی نہیں جانتی، باپ بھی نہیں جانتا، استاد بھی نہیں جانتا، رشتہ دار بھی نہیں جانتا، مگر میرا رب جانتا ہے کل ہمارا پروگرام کیا ہے۔
چلی جاتا. تو میرے خدا نے راستہ دکھا دیا, قانون بتا دیا. اے بندو, اگر مجھ سے محبت کا ارادہ ہے, آؤ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں, آؤ میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں, آؤ میں تمہیں سینے پر کھڑا کرتا ہوں. اس سینے پر آ جاؤ, اس کی پیڑیوں پر پیر رکھتے چلے جاؤ اور مجھ سے آدھا کے یہ تمہاری محبت پکی ہے, تمہاری میری رشتے داری سچی ہے, تمہارا میرا تعلق مضبوط ہے, ایسا مضبوط کہ ساری کائنات مل کر اس رشتے کو توڑ سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ اگر مجھ سے محبت کا ارادہ ہے, اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو, آؤ پہلے میرے نبی سے محبت کرو. سب کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہی آپ کو مجھے بتانا اور کچھ نہیں بتانا. آپ اپنے دل کے دروازوں کو کھول کر بیٹھے. جو یہاں سے نکلے سینہ کہاں جائے؟ دل میں جائے. جب دل میں جائے گا تو انشاءاللہ زندگی میں اتر کر کے آئے گا, اور جو دل میں نہیں پہنچا تو وہ زندگی میں کیسے پہنچے گا؟ سنیں گے انشاءاللہ. تو میں نے کیا عرض کیا, کیا فرماتا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. تو پہلا سوال, اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, تو کس کی اطاعت کرو؟ کس کی؟ کس کی؟ یحببکم اللہ. جب تم یہ کرنے پر آ جاؤ گے, اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. جب تم نے ہم نے اللہ سے محبت کا ارادہ کیا تو پہلے ہم نے اپنے رشتے کو رسول اللہ سے قائم کیا. جب رسول اللہ سے ہمارا رشتہ جڑ گیا تو نبی نے ہمیں اللہ سے ملا دیا. جب ہم اللہ سے مل گئے تو اللہ فرماتا ہے کہ اب میں بھی تم سے محبت کرنے لگوں گا. جب اللہ ہم سے محبت کرنے لگے گا, یہ زمین ہماری, یہ آسمان ہمارا, یہ چاند ہمارا, یہ سورج ہمارا, یہ چمکتے ستارے ہمارے, یہ رات ہماری, یہ دن ہمارا, یہ درندے ہمارے, یہ چرندے ہمارے, یہ جنگل ہمارا, یہ بندر ہمارا, یہ دنیا ہماری, یہ آخرت ہماری, یہ سمندر ہمارے, یہ دریا, یہ دریا, ساری دنیا, ساری نہریں, سب کچھ ہماری ہے. من کان للہ کان اللہ لا, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. اور جب تک بندہ اللہ کا نہیں ہو سکتا, یقین جاننا کہ اللہ بھی اس کا نہیں ہوتا, تو اس کی دونوں طرف سے ہوتی ہے. مزہ جب آتا ہے کہ دوستی دونوں طرف سے ہوتی ہے. محبت رد دیکھی جاتی ہے, محبت رد دیکھی جاتی ہے جب دل دل سے ملتا ہے. محبت رد دیکھی جاتی ہے جب دل دل سے ملتا ہے. مگر مشکل تو یہ ہے کہ دل بڑی مشکل سے ملتا ہے. قائم تو کرو, چل کرنے تو آؤ, میرا رب انتظار کر رہا ہے. ارے صبح گھر سے نکلو, شام ہونے تک ماں انتظار کرتی رہتی ہے. رات ہو گئی, سب کے دروازے بند ہو گئے, مگر بیٹا گھر پہ نہیں آیا. ماں کی آنکھیں دروازوں کی طرح دروازے پر کھڑی ہیں. دروازہ کھلا ہے, ماں کھانا نہیں کھاتی ہے, ماں پانی نہیں پیتی ہے. ادھر سورج ڈوب رہا ہے, ادھر ماں تڑپ رہی ہے. میرا بیٹا آئے گا تو کھاؤں گی, میرا بیٹا آئے گا تو دروازہ بند کروں گی. اور اگر دروازہ بند بھی ہو جاتا ہے, ان کی جب بجتی ہے, ماں لپک کر کے دروازے کی طرف ہو جاتی ہے. ہو نہ ہو, میرا رب
ادھر دروازے پر آیا ہو رہا ہو میرا بچہ دروازے پر کھڑا ہو، ماں بلکتی ہوئی دروازے پہ قریب جاتی ہے. یہ ماں جو اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی اثر پیدا کرنے والے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس ماں سے اپنے بندے سے 70 گنا محبت زیادہ کرتا ہے. اور خود سے ہی قدم تو اٹھاؤ، جب قدم اللہ کی قدم کو اٹھے گے اللہ کی محبت تمہیں لبک کر اپنے دامن میں لے لے گی. ہم اللہ سے محبت کا ارادہ کریں، رسول اللہ سے رشتہ جوڑیں. رسول اللہ سے جب رشتہ ہوگا اللہ سے رشتہ یقینی ہوگا. اور رسول اللہ سے رشتہ جب ہوگا جب رسول اللہ کی سنتیں ہماری زندگی کے اندر آئیں گی. پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی. اس شخص نے ایسے نازک وقت میں جب کہ میری سنتوں کو قربان کیا جا رہا ہو، میری سنتوں کو گری نظروں سے دیکھا جا رہا ہو، میری سنت کی بقا ختم ہوتی جا رہی ہو، میرے طریقے زندگی سے نکلتے جا رہے ہو، میری سنتوں کا جنازہ اٹھتا جا رہا ہو، لوگ بڑی تباہی میں پڑے ہو، لوگ فضول باتوں میں لگے ہو، لوگ یہود و نصارہ کے پیچھے جا رہے ہو، لوگ غیروں کے دروازے پر جا کر کے کھڑے ہو جائیں، لوگ غیروں کے طریقوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے لگے، لوگ غیروں کے طریقوں پر چلنے لگے. آج وہی زمانہ ہے، لباس ہے تو غیروں کا ہے، شادیاں ہیں تو غیروں کی ہے، زبان ہے تو غیروں کی ہے، خیال ہے تو غیروں کا ہے، افکار ہے تو غیروں کے ہیں، اقوال ہے تو غیروں کے ہیں، افعال ہے تو غیروں کے ہیں، سونا ہے تو غیروں کا ہے، جاگرا ہے تو غیروں کا ہے، صبر ہے تو غیروں کا ہے، حضر ہے تو غیروں کا ہے، سوال ہے تو غیروں کی ہے، اور جو بھی حال ہے وہ غیروں کا ہے. ارے تم نے رسول اللہ سے رشتہ کہاں جوڑا ہے؟ تم نے نبی سے رشتہ کہاں جوڑا ہے؟ جب تیرا نبی سے رشتہ نہیں تو پتہ اللہ سے تیرا رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج یہی وجہ ہے مسلمان کمزور ہے، مسلمان بہت بڑی طاقت والا ہونے کے باوجود آج اس کی کوئی بہن و سوال کے اندر نہیں ہے، آج اس کی کوئی دولت نہیں ہے. مجھے ایک سا واقعہ یاد آ گیا. ہمارے حضرت محترم صاحب دامت برکاتہ عالیہ اس بستی سے نجراباد، حضرت جی کی بستی کے ہمارے پیر، ہمارے شیخ، ہمارے استاد محترم فقیہ الامت حضرت مفتی مظفر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی بار بار مغفرت فرمائے. سب سے دعا آمین. اسی بستی کے رہنے والے تھے. انگریز کا زمانہ، سہارنپور میں ایک زمین، مسلمان کہتے ہماری، ہندو کہتے ہماری، مسلمان کہتے مسجد بنائیں گے، ہندو کہتے مندر بنائیں گے. جھگڑا ہونے لگا، مقدمہ کورٹ کے اندر پہنچ گیا. انگریز جج تھا، تو جج نے جب دونوں فریق کو دیکھا، ہٹنے کو وہ بھی تیار نہیں، ہٹنے کو وہ بھی تیار نہیں. بات یہاں سے سنیں، یہاں سے سنیں. تو جج نے یہ کہا بھائی کوئی سہارنپور سے ایسا آدمی لے آؤ کہ جس کی بات سب مان لیں. تو سہارنپور کے رہنے والے کافروں نے کہا سنیں دھیان سے، سہارنپور کے رہنے والے ہندو مذہب کے ماننے والے لوگوں نے کہا کہ مفتی مظفر کو لے آؤ کہ وہ کہیں گے ہمیں منظور ہے. مسلمانوں نے نہیں کہا، کس نے کہا؟ مفتی مظفر حسین صاحب کے بارے میں کافروں نے کہا کہ وہ جو کہتے ہیں ہمیں منظور ہے. چنانچہ جب حضرت کی خدمت میں یہ پیغام جج کا پہنچایا تو حضرت مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے وہ جج انگریز ہے تو اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہیے. ایسے مسلمان تھے. تو یہ پیغام جب جج انگریز کے پاس پہنچا تو انگریز جج کہنے لگا انہیں بلاؤ. عدالت اور کورٹ کے اندر میں نے
جج نے کہا کہ مفتی صاحب کیا کہنا ہے؟ فیصلہ آپ کی زبان پر ہے، سارے ہندوؤں اور کافروں کا ماننا ہے کہ جو وہ کہیں گے فیصلہ وہ ہے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے، ہندوؤں کی ہے۔ جج خالی بجھتا ہوا کھڑا ہو گیا، اپنی کرسی سے کھڑا ہو کر بھرے جوڑ میں کہنے لگا اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گیا۔ کیا کہا؟ اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گیا۔ یہ ہے وہ جن کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کا رشتہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہنے کو سمجھتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، اس کی زندگی اپنا کر دیکھو، اس کی زندگی میں اسلام ہے کہ نہیں؟ اگر زندگی میں اسلام ہے تو مسلمان ہے، اور اگر زندگی میں اسلام نہیں تو مسلمان کہتا ہے کہ ڈھول کی طرح بجائے جاؤ، ذرا سا پردہ ہٹا کے دیکھو کچھ میرے اندر سے خالی پڑا ہے، جس کے اندر شریعت نہیں، جس کے اندر طریقت نہیں، جس کے اندر نسبت نہیں، جس کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ جب تک اللہ کے نبی سے رشتہ نہیں ہوگا، اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اللہ سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ نے تو صاف بتا دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جب تم میری اتباع کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ آج شخص کہتا ہے دعا مانگ رہے دعا قبول نہیں ہو رہی، ایسا نہیں ہے، میرا رب تو سنتا ہے، میرا رب سنتا ہے۔ پکارے تو دیکھو، ادعونی استجب لکم، اللہ نے صاحب فرمایا میرے بندے پکار کے تو دیکھ، میں تیری دعا قبول کروں گا، مگر میرے اندر جان تو ہو، تیرے اندر کوئی ایمان تو ہو جو تیری پہنچ حاصل نہ ہو، تیری پہنچ تو تیرے سر سے اوپر تک بھی نہیں ہے، عرش تک تو کیا ہو گئی؟ ہاتھ اٹھانے سے پہلے آسمان کی طرف تو دیکھتا ہے کہ دیکھو کیا اوپر کے آ رہا ہے۔ دعا خود بتا دے کہ قبول ہونے کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ آدمی کی زندگی، آدمی کی آواز، آدمی کی راتیں کی فکر اڑان، یہ آدمی کے زبان سے نکلنے والے الفاظ کی ترجمہ ہوتی ہے اور پتہ لگ جاتا ہے یہ دلی مفتی کی باتیں دیتا ہے کہ رب کے پاس پہنچنے کے قابل تیری پرواز ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ آگے کیا فرمایا اللہ نے کہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر ہم اللہ سے رشتہ قائم کریں، اللہ سے محبت کریں تو اللہ تعالیٰ محبت بھی کرے گا، پہلا انعام تو یہ کرے گا، اور دوسرا انعام اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، گناہ چھوٹے ہوں گے بڑے ہوں، گناہ رات کے ہوں گے دن کے ہوں، گناہ جلوہ کے ہوں گے خلوت کے ہوں، اللہ نے فرمایا میں تو سب کو صاف کر دوں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، اللہ تو بڑا غفور ہے، اللہ تو بڑا رحیم ہے، اللہ مغفرت بھی فرماتا ہے، اللہ رحم و کرم بھی فرماتا ہے۔ تو بولو ہمیں محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول سے محبت پہلا طریقہ ہے، اللہ سے محبت کرنے کا پہلا اصول، پہلا ضابطہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کریں۔ اب لازمی بات ہے، توجہ آپ کی میری طرف ہے، ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تھوڑی اپنی بیٹھک والا دوست، بیٹھک والا چستی آ جائے گی، تھوڑی دیر میں نہیں آ جائے گی۔ اب ہم یہ دیکھیں
سنتے گئے